یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو ہر حال میں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ضروری نہیں نماز پڑھتے ڈرو، ضروری نہیں روزہ رکھتے ڈرو، ضروری نہیں نیکی کی حالت میں ڈرو۔ اگر تم دنیا کے ماحول میں تب بھی، بازار کے ماحول میں تب بھی، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی، بیوی کے ساتھ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہیں وہاں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری چال ڈھال سے، میری گفتار سے کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے۔ خبردار ناراض ہو کے میرے پاس نہ آنا، اور مجھے ناراض کر کے میرے پاس نہ آنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے۔ ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، اپنے ساتھ سفارشی بنا کر پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر کے لاؤ گے، مجھے میری عزت کی قسم، سفارش تو دور کی بات ہے، میں پوری روئے زمین جو سونے سے بھر کے لاؤ گے دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تو مال کی زیادتی سے نہیں مانتا، تو دنیا کے عہدوں سے نہیں مانتا، تو کسی کی سفارش سے نہیں مانتا، پروردگار عالم تو عہدوں کپڑے مکان جتی سے نہیں مانتا، تو زمیندارے سے نہیں مانتا، پروردگار عالم بتا کس چیز سے مانتا ہے؟ اللہ خود اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، او میرا بندہ ندامت کا آنسو بہانا تیرا کام ہے۔ جس حال میں جہاں بیٹھا ہوگا مجھے میری کبریائی کی قسم رحمت والی چادر میں چھپا لینا میرا کام ہے۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچے، جی میرا اللہ فرمایا او میرا بندہ میں تیرے سے 12 گھنٹے کی عبادت نہیں مانگتا، میں 24 گھنٹے میں کہتا ہوں تو میرے گھر میں آ جایا کر، 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے میرا بندہ تو میرے گھر میں آیا کر، مجھے میری عزت کی قسم تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا۔ تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ دنیا داروں کا دستور ہے، تتل علی سے کوئی گجرا والا جائے گا، کوئی لاہور جائے گا، کوئی شیخ و پورا جائے گا، دنیا داری کا دستور ہے، کچھ لے دے پہ بات بنتی ہے، گرے سے گرا 2-1.5 کلو فروٹ لے کے جائے گا۔ الہی جب میں تیرے پاس آؤں کیا لایا کروں؟ فرمایا میرا بندہ تیرے سارے دن ساری رات میں جتنے گناہ تجھ سے ہوں وہ لے آیا کر، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمت والی چادر لے کے آیا کروں گا۔ کتنی کریم ذات ہے، گناہوں پہ نیکیاں دے رہی۔ تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بندے تو مجھے رو کے دکھا، میں تجھے موت کے وقت نہ ہنسا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ پروردگار عالم دنیا کا دستور ہے، اگر کہیں ناراضگی ہو جائے، آپس میں کوئی مسئلہ بن جائے، لیتی دیتی پہ کام بن جاتا ہے، الہ العالمین گناہ کے بعد، گناہ کرنے کے بعد تیرے ساتھ بات بنانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا میرے بندے 2 ندامت کے آنسو اپنے چہرے سے نکال کر، اپنے اپنی آنکھ سے نکال کر اپنی رخسار پر دکھانا تیرا کام ہے۔ تیرے زندگی بھر کے گناہوں پر رحمتوں والا قلم پھیر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ الہ العالمین کل کے ساتھ میں رہوں، الہ العالمین میری زندگی کا مشغلہ کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے کاروبار سے نہیں روکتا، بچوں کی میں تجھے بچوں کی تربیت سے نہیں روکتا، ان کی دیکھ بھال سے نہیں روکتا، ان کے پالنے سے نہیں روکتا، سجنے دجنے سے نہیں روکتا، پہننے اوڑھنے سے نہیں روکتا، پر میرا بندہ جو میرا حق ہے مجھے دیا کر۔ اللہ کیا فرمایا؟ بندے وجود دیا، تیرا حق دے دیا، پورے وجود کے اندر جو تیرے منہ میں زبان ہے یہ زبان میرے حوالے کر دے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، میرا بندہ تو چلتے پھرتے میرا نام لیا کر، میرا بندہ زمین پہ میرا نام لیا کر، میں عرش بری پہ تیرا نام لوں گا۔
تمہارے بازار میں تمہارے تتلیالی میں نکلا، اس بچے سے پوچھو کیا کرنے جا رہا ہے کہ چڑیاں مارنے جا رہا ہوں۔ اس نے پتھر، ایک کھجور کی گٹھلی، ایک خچڑیا کیوں نہ ہو، خمرغا بھی تیتر بٹیر کیوں نہ ہو، حلال جانور کو لگا، اس میں سے سارا خون چڑھ گیا۔ فرمایا او میرا بندہ، یہ میرا مال کوئی نہیں، الہی تیرا مال کیوں؟ فرمایا جب تک حلال جانور کے گلے پہ چھری نکال چلا کر اس کے اندر سے تھوڑا سا خون زکات میرے نام کی نہیں نکال دے گا، میرے بندے اس حلال جانور کو تیرے پہ حلال نہیں ہونے دوں گا۔ پروردگار عالم کیسے؟ فرمایا چڑیا کے گلے پہ چھری پھیر، ایک قطرہ نکال دے، مرغی کے گلے پہ چھری پھیر، 2 گھونٹ نکال دے، الہی بکری کے گلے پہ پھیروں تو کیا ہوگا؟ آدھا کلو خون نکلے گا، گائے پہ 15-20 کلو نکلے گا، اونٹ پہ 1 من خون نکلے گا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہر حلال چیز میں نے زکات رکھی ہے، میری چیز میرے حوالے کر دے، تو خون کی صورت میں مجھے میرا حصہ دے دے، میں بوٹیوں کی صورت میں تجھے تیرا حصہ دے کے قیامت کے دن سوال نہیں کروں گا۔ یا اللہ یہ حق جاندار میں کہ بے جان میں؟ فرمایا 6 مہینے کاش کرتا ہے، فصل بیجتا ہے، تیری فصل کپاس کی، تیری فصل گندم کی، تیری فصل مکئی کی، تیری فصل کماد کی، تیری فصل فروٹ کی۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، 5 من مجھے دے دے، 45 من کا میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا۔ اگر 5 من میرا 45 من میں ملایا تو میرا پھر تیرے ساتھ وعدہ ہے، تیری کمائی اسپتالوں پہ پواؤں گا، تیرے پیسے عدالتوں میں لگواؤں گا، تیرے پیسے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا، نہ تجھے سکون ملے گا نہ تیری ذات کو سکون ملے گا۔ تو میرا حق دبا، میں تیرا حق دباؤں گا، تو میرا حق دینے میں ماتھے پہ بننا لا، میں تیرا حق دیتے ہوئے مسکرانے لگ جاؤں گا۔ الہ العالمین، میرے ہاتھ، میرے گھر والی کے ہاتھ میں چوڑیاں، تو نے سونے چاندی سے مردوں کو منع کیا، عورتوں کو منع نہیں کیا۔ فرمایا ان چوڑیوں کی مالیت لگوا لے، اگر 3 لاکھ روپیہ بنی تو 1 لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپیہ، 2 لاکھ کے اوپر 5000 روپیہ، 3 لاکھ کے اوپر 7500 روپیہ۔ ہولا نے ہول سال گزرنے کے بعد تو 7500 مجھے دے دے، میں 2,72,000 کے بارے میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا۔ اگر تو 7.5 میرے دبائے گا تو 3 لاکھ میں تیرے سے قیامت کے دن لوں گا۔ بعض جگہ تو میں اتنا تقاضا کروں گا، ساری دنیا دینے کے بعد خالی ہو جائے گا، میرے 3 لاکھ کا حساب مکمل نہیں ہوگا۔ فرمایا او لوگو، اگر اپنے مال میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنے مال مویشیوں میں سے، اپنے ذمہ دارے کھیتی میں سے اگر میرا حق نہیں دو گے، بے شک تو سیکیورٹی گارڈ بنا لے، بے شک تو پہرے دار کھڑے کر لے، میں زمین کو ہی حکم دوں گا، میں آسمان سے برف کے گولے برساؤں گا، میں کبھی دھوپ کا بٹل تیز کر دوں گا، کبھی آندھیوں کا آسمان کا سوراخ کھول دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آنے لگا، میرے عزیزو، پانی زمین سے نکلا، پانی آسمان سے نکلا۔ آسمان والے فرشتے نے کہا الہی اس قوم کے لیے پانی کا عذاب دینے میں آسمان سے کتنا سوراخ کیا جائے؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے فرشتے، جتنا بیل کی نتھ کا سوراخ ہوتا ہے، ایک ناک کے حصے کا سوراخ ہوتا ہے، آسمان میں اتنا سوراخ کر دے۔ جب فرشتے نے آسمان میں سوراخ کیا، اتنا پانی نکلا جودی پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح کا بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو تحت الثرى میں چلا جا یا پہاڑ کی چوٹی میں چلا جا، آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ فرمایا ایسا دردناک ماروں گا، ایسی ذلت کی موت ماروں گا، بے شک ابا نبی کیوں نہ ہو، میں ہاتھ اٹھا کے تیری مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب جبرائیل علیہ السلام زکوٰۃ کا حکم لے کے آئے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
نماز پڑھو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کبھی قرآن کا حکم آیا انفروا خفافا وثقالا. کبھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا انفروا فی سبیل اللہ. کبھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. کبھی اللہ اعلان کر رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. ابھی اللہ اعلان کر رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تعاون علی طعام المسکین. کبھی وعید بیان کی فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. جب مال جیبوں میں سے دل میں آنے لگا اللہ اعلان کر رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. جب اس مال کو مال سمجھا جی جان نہ سمجھا تو پروردگار عالم نے بھی اعلان فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جب میں نے وعدہ کر لیا الہی پوری فصل میں سے ایکڑ میں سے 5 من دوں گا تو اس نے بھی وعدہ کر لیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. واہ قرآن تیری حقانیت کے قربان کھول کھول کے اللہ بیان کر رہے ہیں. انگریزی سیکھنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑے گا. حساب کتاب سیکھنے کے لیے درزی کے پاس کپڑے سی بنانے کے لیے موچی کے پاس جوتا سینے کے لیے ہر کام سیکھنے کے لیے کسی نہ پاس جانا پڑے گا. تجھے کس نے کہہ دیا قرآن بیٹھے بیٹھے گھر سمجھ حق میں آ جائے گا. جب تک قربانی نہیں دے گا ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا بہن بھائیوں کی جدائیاں برداشت نہیں کرے گا بستر کو نہیں چھوڑے گا گھر کے سکون سے بے سکون نہیں ہوگا. او میرا بندہ جو بے قدرہ ہو سے ہم نسبت نہیں دیا کرتے جو قربانی دے کے آیا کرتے ہیں ہم انہیں اتنا عطا کر دیا دیتے ہیں. دنیا داروں کو دنیا کا وارث بناتے ہیں دینداروں کو کبھی مصلی کا کبھی منبر کا اور کبھی کربلا کی شہادت کی سرداری کا وارث بنا دیتے ہیں. فرمایا میرا نبی اپنی امت کے مردوں کو منع کر دے کبھی سونے کے قریب نہ جانا. کاروبار کے نہیں استعمال کرنے میں. کبھی شوشا کے لیے کان کے اندر نہ پہننا کبھی ہاتھ کے انگلی میں نہ پہننا کبھی گانی سیٹ بنا کے زنجیری بنا کے گلے میں کبھی ہاتھ کی کلائی پہ بریسلیٹ بنا کے نہ پہننا. فرمایا اللہ کے نبی بے شک آپ رحمت للعالمین ہے سارے نبیوں کے سردار ہے جو میری منع کی ہوئی چیز کو اپنے پہ حلال سمجھے گا. میرا نبی 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین کیوں نہ ہو مسجد نبی کا ویڑا کیوں نہ ہو ابو بکر عمر کے درمیان کیوں نہ ہو کملی والا تو اپنے یاروں کے درمیان کیوں نہ بیٹھا ہو. اگر میری چیزوں کو کوئی حرام کو حلال جانے گا تیری خدمت میں آئے گا اور اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں سونا پہنا ہوگا میرا محمد دیکھنا تو دور کی بات ہے میرا نبی اس کے سلام کا جواب دینے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں. فرمایا جس نے ایک تیرا لایا ہوا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنے سامنے بٹھا انہیں کہ یہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دینا. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو وعدہ کرو جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا مرد ریشم نہیں پہنیں گے مرد سونا استعمال نہیں کریں گے تم سونے چاندی تم سونے ریشم کا انکار کر دو میں محمد منبر پر کہہ کے کھڑے ہو کے تمہارے لیے جنت الفردوس کا اعلان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے جب مردوں کو پہننے سے منع فرمایا
حکم زکوٰۃ کا آیا، فرمایا میرا بلال جیسے مردوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، عورتوں کو بھی کہہ دے زیور میں زکوٰۃ بنتی ہے، جو تم نے جمع جوڑی کر کے پیسہ رکھ رکھا ہے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے جو تمہارے پاس ساز و سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ فرمایا او میرے بندو اپنی گھر والیوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب زکوٰۃ کا نیا نیا حکم آیا آپ نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا جلدی چلی جا، جلدی چلا جا، میری بیٹیوں سے جا کے کہہ دے کہ تمہارے ہاتھوں کے کنگن پر، تمہاری کانوں کی بالیوں پر، تمہارے گلے کے نیکلس ہار پر، تمہارے ماتھے کے ٹیکے پر، تمہارے جھمر پر، ہاتھ کی انگلی کے انگوٹھی پر، کوکے بالیوں پر پروردگار عالم نے اپنا حصہ رکھ دیا، زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے مجمع میں گئے اور جا کر اعلان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو، کنگن کی، سونے چاندی کی زکوٰۃ دو۔ ایک بڈھڑی مائی اٹھی کہنے لگی بلال ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی تو میں کلمے کا معنی نہیں پتا، ابھی تو میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آتا، اے بلال تو بتا یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے میں بھی اتنا بڑا مفتی کوئی نہیں، ابھی حکم آیا۔ جو انہوں نے فرمایا میں نے آ کے کہہ دیا کہ بلال کچھ تو اس کے بارے میں بتلایا ہوگا، کہاں جب میں حکم لے کے چلا مجھے آواز دے کے واپس بلایا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا جا کے کہہ دینا جو دے گا جنت میں جائے گا، جو انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تھی تو بڈڑی لیکن بڑی سیانی تھی، اتنا سنا چیخیں مارتی اٹھی۔ حضرت بلال پردے میں کھڑے تھے، اس عورت اور بلال کے درمیان ایک چادر حائل تھی، اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں میں سے دو موٹے موٹے سونے کے کنگن اتارے، حضرت بلال کے قدموں میں رکھ کے آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سونے کے کنگن دیکھے بڑی اماں جان کو آواز دی، او اماں جان، او پھپھی جان، او خالہ جان۔ کہنے لگی بلال اب تو میرے پلے کچھ نہیں۔ حضرت بلال کہنے لگے انہوں نے یوں نہیں کہا تھا کہ سارا اتروا کے لے آئیو، سارے کی زکوٰۃ لے کے آئیو۔ سنو تتلے علی کے غیور مسلمانوں، اس عورت کے ایمانی جذبات پہ قربان لو، اس کے رسول پہ اپنی قربانیاں دے دو۔ کہنے لگی بلال ایک نہیں سارا لے جا۔ جب انہوں نے کہہ دیا جو نہیں دے گا جہنم میں جائے گا، جو چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، پہننا تو دور کی بات ہے ہم اسے اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انہی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، انہی کے بارے میں قرآن اترا، فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، زمین پر وہ تلواروں کے سائے میں خدا سے راضی ہو گئے، عرش بری پہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے مکان بنا کے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او لوگو یہ شعبان المعظم کا مہینہ جب رجب کا چاند چڑھا، اللہ اکبر، علماء اکرام کو چاہیے منبر پہ کھڑے ہو کر رحمت دو عالم کی وہ دعا سارے نمازیوں کو سنائیں، سارے مقتدیوں کو بتائیں جو رحمت والے نبی نے رجب کا چاند دیکھتے دعا پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغ رمضان۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی زبانوں سے آمین کے الفاظ نکلے۔ آپ نے فرمایا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، پھر اللہ میں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ نبی تو رمضان المبارک کے لیے رو رو کے دعائیں کرے، امت روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو نبی حلال کردہ چیزیں لے کے آئے انہیں حلال نہیں مانتی، جن کو حرام کہہ دیا انہیں حرام نہیں مانتی، تو اپنے آپ کو آس کے رسول کلوا۔ پروردگار عالم تجھے عرشوں سے انسان بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہفتہ اتوار دکانوں کے بند کرنے کا، مارکیٹوں کے بند کرنے کا اعلان ہوا۔ تمہاری تاجر برادری ایم پی اے کے دفتر پہنچ گئی، ایم این اے صاحب کے پاس پہنچ گئی، انجمن تاجران کے صدر کے پاس پہنچ گئی۔ مر گئے جمعے کی ویسے چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اتوار اور چھٹی کرواؤ۔ تم نے اپنے بازوؤں کے اوپر کالے دھاگے باندھ کر، کالے ریبن باندھ کر تم نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ میرے عزیزو، اخباروں کے اندر حکومت کے خلاف بیان
دے کر تم نے ہفتے اتوار میں سے ایک دن بازار کھلوا لیا، لیکن آئے بھی میری بد نصیبی، تیرا پیسہ، تیرے اثر و رسوخ، تیرے تعلقات نے ایک دن کی چھٹی تو ختم کروا کلوایا۔ پورا سال گزر گیا، پچھلے سال 15 مارچ کو مکہ مدینہ کے دروازے بند کر دیے۔ فرمایا سید زادہ کیوں نہ ہو، فی وقت کا پیر کیوں نہ ہو، کتب ابدال کیوں نہ ہو، ترمذی چشتی کیوں نہ ہو، سہروردی قادری کیوں نہ ہو، بریلوی دیوبندی کیوں نہ ہو، سلفی سیفی کیوں نہ ہو، اہل تشیع کیوں نہ ہو، امیر غریب کیوں نہ ہو، پتلا موٹا کیوں نہ ہو، اجمی عربی کیوں نہ ہو، گورا گالا کیوں نہ ہو، امیر غریب کیوں نہ ہو، سونا کوجا کیوں نہ ہو، سرمایہ دار اجڑا ہوا کیوں نہ ہو، مارکیٹ پلازے والا ریڈی والا کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، تم برف سے کھیلنے کے لیے مری تو جا سکتے ہو، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے میرے نبی کے مدینے میں نہیں آ سکتے ہو۔ میرے عرض کی پروردگار عالم مدینے میں داخلہ بندی کی وجہ تو بتلا، بیت اللہ کے طواف کی محرومی کی وجہ تو بتلا۔ فرمایا او میرا بندہ، اگر تجھے برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے میرا بندہ تو مری جا سکتا ہے، میرا بندہ برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے مری جا سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے گھر میں آ کے سجدہ نہیں کر سکتا، دنیا تجھے سید صاحب کہے گی، میں عرش والا تیری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ پتہ لگا میرے محلے میں سے فلاں صاحب عمرے کے لیے چلے گئے، کمبوز صاحب چلے گئے، راجہ صاحب عمرے کے لیے چلے گئے، میرا عزیز عمرے کے لیے چلا گیا۔ پھول کر کے پوچھوں گا تیرا پیو کدوں آوے گا؟ جب آئے گا مجھے بتائیو، میں ملنے کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر، جب عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلا گیا۔ میں کوئی جوڑا جتنی میری حیثیت تھی، جتنی میری قرابت داری تعلق کے قریب تھا، میں اسی مطابق تحفہ لے کے چلا گیا۔ مجھے کیا ملا؟ اللہ اکبر، میرے آگے لا کے کسی نے کوک رکھ دی، کسی نے مرنڈا کی بوتل رکھ دی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا دودھ افزا دودھ سوڈا رکھ دیا، لیکن میں کہتا نا جی، جو مدینے میں، جو مکے کے زمزم میں مزہ۔ اللہ اکبر، مسلمانوں جتنا بھی ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے، اگر ہمارے آگے دودھ سوڈا ہو اور دوسری جگہ ہمارے آگے زمزم لا کے رکھا جائے، سارے ایمان والے، داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا، 5 وقت کا نمازی جو عید کی نماز نہیں پڑھتا، سب سے پہلے زمزم کے گلاس کو پکڑے گا، کہے گا نا جی ہے برکت والا، ہے مقدروں والا۔ چپ کوکا کولا تو سارے پیتے ہیں، زمزم کا پانی نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ اور جب بھی کسی کے گھر جایا کرتے تھے، اتنی سی پلاسٹک کی بوتل کے اندر میرے عزیزوں زمزم کے 3 گھونٹ آیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب کہتے تھے میں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی، میں کھرا پانی لے کے آیا، اور چلو کوٹ کوٹ مل جائے لیکن 1 نمبر پانی ہو۔ پھر 3 کھجوریں لفافے میں دیتے تھے، کہتے تھے تبرکی سمجھا جائے، اتنی لایا تھا ختم ہوگی پتہ نہیں لگا۔ میں نے کہا پورا سال ہو گیا، اللہ اکبر، زمزم کا گھونٹ نصیب نہ ہوا۔ میں نے کہا پورا سال ہو گیا، مدینے کی کھجوریں نصیب نہ ہوئی۔ گوشت کھا تیری مرضی، دیسی مرغی کھا تیری مرضی، میری نعمتوں میں سے جو مرضی کھا تیری مرضی، نہ زمزم پینے دوں گا نہ کھجوریں کھانے دوں گا۔ میں نے کہا اللہ کیا؟ فرمایا زمزم کے بارے میں تو میں بتلاؤں گا، مدینے کی کھجوریں کیوں چھل گئی اس کے بارے میں میرے نبی سے پوچھ لے۔ میں نے کہا اللہ جی مجھے بتا زمزم میرے سے کیوں چھینا؟ فرمایا جب سگی بیٹیوں اور سگی بہنوں کی شادیوں میں شراب کے گھونٹ پینے میں مزہ آئے تو تمہیں زمزم پلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹی اور بہن کا حق کھانے میں تمہیں مزہ آ جائے تو مدینے کی عجوہ کھلانے میں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون ہے کملی والے کو امتی جو کھڑا ہو کے کہے کہ میرے سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟
باتیں ان لوگوں کی کرتے ہو جو حضور علیہ السلام کے پیروں پہ لیٹے ہوئے، نبی کے قدموں پہ لیٹے ہوئے، زخموں سے پورا بدن چور چور ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی، ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے ہیں بچے ہم نے ذبح کرا دیے، گھر بار ہم نے لٹا دیے، وجود کے ٹکڑے ہم نے کرا دیے، خون میں کے اندر ہم نہا لیے، اشاروں سے پوچھ رہے ہیں کملی والے اس سے پوچھ کے بتا دے اس حال میں وہ ہمارے سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کسی کے زخموں کو دیکھ کے یار روئے گا، کسی کے جسم پر زخم دیکھ کے باپ روئے گا، کسی کے زخموں کو دیکھ کے رشتہ دار روئے گا۔ قربان جاؤں صحابہ کتنے مقدروں والے، تمہارے زخموں کی حالت کو دیکھ کر مصطفیٰ رو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے انہی ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے ہیں اس سے پوچھ کے بتا دے ہم اس وقت تو ہماری طرف دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے۔ رحمت والے نبی نے رو کے دکھایا، مسکرا کے دکھایا، فرمایا تمہاری قربانیوں پر، تمہاری محبت پر، تمہارے ساتھ دینے پہ مجھے رونا آ گیا، لیکن اس پر جو اللہ نے تمہیں رتبہ عطا فرمایا اس پہ مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے اشاروں میں بتا دیجئے وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرا محبوبہ اپنی پاک صداقت والی زبان سے، نبوت والی زبان سے اعلان کر دے عرشوں پہ میں راضی ہو گیا، فرشوں پہ میرا مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ جب یہ حضور کے منہ سے لفظ نکلے صحابہ کے کان کے سوراخوں میں پڑے، چھلانگے مار کر نبی کے پیروں پہ لیٹ کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اترانا کس بات کا اور قربانی کون سی؟ جو پورے 24 گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتا، اسے خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ ہاتھ پھیلانے کا مطلب اسے اللہ کے آگے شکوہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، رات اللہ عطا فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، او لوگو برکت والی رات آ رہی ہے۔ کیا برکت؟ حل من مسترزقین حل من مستغفرین، ہے کوئی رزق کی تنگی دور کروانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رحمتوں کا قلم پھروانے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا، ہے کوئی آج مصیبتیں دور کروانے والا۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج ہول سیل میلہ لگ گیا۔ آج پروردگار عالم ایک کے بدلے 10 نہیں دے گا، ایک کے بدلے 7 نہیں دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے، رحمتوں کے اندر چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، او لوگو شب برات کی رات 14 کا دن 15ویں رات آ رہی ہے، لیلۃ مبارکہ، اس لیے مبارک دن ہے۔ بندے رو کے دکھانا تیرا کام، زندگی کے گناہ تیرے سے دور کرنا میرا کام، یہ تیرے لیے مبارک کی رات ہے۔ تو ریڑی لگا تیری مرضی، تو کاروبار چلا تیری مرضی، میرا بندہ جو مرضی کام کرے گا، لیکن آج کی رات میرے دربار میں ہاتھ پہ لائے گا، تیری 7 نسلوں کے رزق کے فیصلے کروں گا، تیری بیماری کو ختم کروں گا، تجھے صحت سلامتی کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرماؤں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا بندہ یہ رات تیری میری قرابت داری کا ذریعہ بن گئی۔ اے بندے رو کے دکھانا تیرا کام ہے، سجدوں کے اندر تیری پیشانی کا بوسہ لے لینا میں خدا کا کام ہے۔ میری رحمت تیری پیشانی کا بوسہ لے کے جائے۔ 4 کام اس رات میں کرنے ہیں، 4 کام سنو بھائی۔ نوافل کا اہتمام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا۔ فرمایا لمبی لمبی صورتیں پڑھنی ہیں،
الہ العالمین مجھے سورہ آل عمران نہیں آتی، مجھے سورہ بقرہ نہیں آتی، مجھے سورہ نساء نہیں آتی، الہ العالمین مزمل تبارک الذی نہیں آتی۔ فرمایا میرا بندہ قل اللہ تو پڑھنی آتی ہے، الہی میں نامرادہ، میں نے قل اللہ پڑھنی نہیں سیکھی۔ اللہ فرماتے سورہ فاتحہ تو آتی ہے، اللہ مجھے وہ بھی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے بسم اللہ تو پڑھنی آتی ہے، جی ہاں اللہ وہ بھی زیر زبر کے ساتھ پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے دربار میں آ کے اللہ اکبر کہے، بسم اللہ پڑھ، میں اس فرشتے کو کہوں گا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دے۔ یا اللہ وہ تو میری شارت سے قریب ہے، یا اللہ وہ تو میرے منہ سے ایک گٹ کا فاصلہ ہے، ایک گٹ کا فاصلہ کوئی نہیں۔ وہ اس کندھے پہ کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ اللہ ہر کوئی بات لکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم ایک گٹ کا فاصلہ ہے۔ الہ العالمین فرمایا میرا بندہ میری رحمت والی چادر اتنی موٹی ہے تیرے سر پہ ڈالوں گا۔ فرمایا میرا بندہ اس فرشتے کو بھی نہیں بتاؤں گا تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، میں اسے نہیں بتاؤں گا یہ سورہ نساء پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرا بندہ رات کی تاریکی میں رونا تیرا کام ہے، دل کے اجالوں میں سارے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنا میں اللہ کا کام ہے۔ ہم آپ کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے جو ہو سکا اللہ کی مدد سے ہم ذریعہ بنیں گے۔ آپ ہمارے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے۔ تو 4 کام اس رات میں کرنے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کیا حکم دے رہے اللہ کن کو؟ اے لوگوں جو ایمان لائو، تجارت بعد میں، کاروبار بعد میں، اگر تجارت کرو تب بھی مجھے یاد کرو، کاروبار کرو تب بھی مجھے یاد کرو۔ قربان جاؤں اس نے اپنی یاد کو ہمارے ساتھ اتنا جوڑ دیا۔ فرمایا میرا بندہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جب تک مجھے یاد نہیں کرے گا جانے کی اجازت نہیں، بیت الخلاء میں فارغ ہونے کے بعد جب تک باہر آنے سے پہلے مجھے دل میں یاد نہیں کرے گا تجھے باہر آنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ میرا بندہ دسترخوان پہ بیٹھ کر جب تک میرا نام نہ لے گا روٹی تو دور کی بات ہے پانی کا گھونٹ پینے کی اجازت نہیں۔ او میرا بندہ جب کھانا کھا لے جب تک کھا کے الحمدللہ نہیں کہے گا تجھے دسترخوان سے ٹانگیں کھول کے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ میرا بندہ اور تو نمازوں میں میرا ذکر صرف نہ کر، سونے لگے تب بھی میرا ذکر، اٹھنے لگے تب بھی میرا ذکر، چلنے لگے تب بھی میرا ذکر، گھر میں داخل ہوگا تب بھی میرا ذکر، گھر سے باہر نکلے گا تب بھی میرا ذکر، کپڑے پہنتے اتارتے ہوئے میرا ذکر، میرے گھر میں آتے جاتے میرا ذکر، کھیتوں کلیانوں میں میرا ذکر، ویرانوں بستیوں میں میرا ذکر، آسمان کی بلندیوں پہ میرا ذکر، سواریوں پہ میرا ذکر، موٹر گاڑیوں میں میرا ذکر، پیدل چلے گا میرا ذکر، مشرق مغرب میں میرا ذکر، شمال جنوب میں میرا ذکر، خزاں فضاں میں میرا ذکر، بہاروں میں میرا ذکر، پھول کی پتیوں میں میرا ذکر، درختوں کی ٹہنیوں پہ ہلنے والے پتوں میں میرا ذکر، ہواؤں میں میرا ذکر، بجلی کی کڑک میں میرا ذکر، آسمان کی گرج میں میرا ذکر، آسمان کے رنگوں میں میرا ذکر، چڑیوں کے چہچہانے میں میرا ذکر، جانوروں کے بولنے میں میرا ذکر، انسان کی زبان پہ میرا ذکر، پتھروں پہ میرا ذکر۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا فإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ہر جگہ میرا ذکر عام کر دے میرا ذکر، تاکہ تجھے غیبت کرنے کا وقت نہ ملے، تجھے جھوٹ بولنے کا وقت نہ ملے، تجھے غیر اخلاقی مہذب گفتگو کرنے کا وقت نہ ملے، تجھے فارغ بیٹھنے کا وقت نہ ملے، تجھے کسی کی غیبت کرنے کا وقت نہ ملے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اور میرا بندہ تو چلتے پھرتے مجھے یاد کر، میں قبر کے اندر بھی تجھے یاد کروں گا، میدان محشر میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ اے میرا بندہ تو اپنے بچوں میں مجھے یاد کرنا نہ چھوڑ، جب تک میں تجھے جنت کے دروازے سے اندر نہ کر دوں میں بھی تجھے یاد کرنا نہیں چھوڑوں گا۔
لمبی لمبی رات کو نمازیں پڑھنا، میرے عزیزوں شب برات کی رات میں میرے عزیزوں پٹاخوں سے شرلیوں سے چاہے کہ ہوٹل آباد کرنے سے توبہ کر لو. کیا کریں؟ مسجد کے اندر بیٹھے جتنے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں پڑھے. فرمایا اتنے بھی نفل نہیں پڑھنے کہ تیرے نفل کی وجہ سے تیری فجر کی نماز چھوٹ جائے. اتنی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اتنا بھی اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اتنا بھی خلوتوں میں نہیں رونا کہ تو فجر کی نماز پڑھنے کی تیرے اندر ہمت نہ ہو. میرا بندہ اگر تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف 2 نفل پڑھنا تیرا کام. ساری رات تک سجدوں میں پڑے رہنے کا ثواب دینا میں عرش والے کا کام ہے. میرا بندہ نمازیں لمبی لمبی پڑھنی، تھوڑا سا وقت ملے قرآن میرے سامنے بڑے پیار سے جھوم جھوم کے پڑھنا. میرے بندے پھر میرا ذکر کرنا. لا الہ الا اللہ، نہ پالنے والا، نہ سنبھالنے والا، نہ زندگی دینے والا، نہ موت دینے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ بیٹا بیٹی دینے والا، نہ عزت دینے والا، نہ ذلت دینے والا، موت حیات کا مالک کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. او لوگو اللہ کا نام زبان پہ اتنا پکا لو، اس زبان کو اللہ کے نام کا اتنا عادی بنا لو کہ مرتے وقت زبان اللہ کا نام نہ بھولے. ایک آدمی کے گھر میں طوطا تھا، چھوٹا سا بچہ لے کے آیا، نسلی طوطا لے کے آیا. اس بچے کو پالا پوسا، بڑا کیا، بادام پستے اسے کھلائے، دیسی گھی کے گھونٹ اسے پلائے. جب وہ جوان ہو گیا اور ہر بات کا جواب دینے لگا، اپنے مالک کا نام لینے لگا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا. دروازے پہ دستک کو پوچھنے لگا کون آیا ہے. آنے والے سے پوچھنے لگا تو کیا لینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ طوطا میرا کلمہ پڑھتا ہے. وہ لوگوں کو دکھاتا تھا طوطا میرا کلمہ پڑھتا ہے. وہ لوگوں کو دکھاتا تھا طوطا میرا لا الہ کہتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن بلی نے اس پنجرے پہ حملہ کر دیا، اس طوطے کی گردن کو دبوچا. وہ گردن گردن دے کے رونے لگ گیا، کرنے لگ گیا. اس کا مالک دیکھ کے رونے لگا. وہ طوطا اپنی گردن کے دبوچنے میں مر گیا. اللہ غنی. محلے والے چپ کرائے وہ چپ نہ ہو، رشتہ دار چپ کرائے وہ چپ نہ ہو. بیوی کہ جی پاگل ہو گئے، بیٹا جو نہیں مرا طوطا مرا. کہنے لگا طوطے کے مرنے پہ نہیں رو رہا، اس کا آخری انجام دیکھ کے رو رہا ہوں. جسے میں نے بادام کھلا کر، جسے میں نے پستے کے دانے کھلا کر، جسے میں نے تیار کیا، جو رات کے اندھیرے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، بلی کے منہ کے اندر آیا، یہ کلمہ پڑھنا بھول گیا. میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ساری زندگی میں کلمے پڑھتا رہا، مدینے مکے میں اعتکاف کرتا رہا. ہائے ڈر لگ رہا ہے جب میری گچی اسرائیل آ کے مڑوڑے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں طوطے کی طرح کلمہ پڑھنا نہ بھول جاؤ. اگر کلمہ پڑھنا بھول گیا، ہزاروں آدمی میرے جنازے کے کندھے کو کلمہ شہادت کا نعرہ لگائے گا. رب کعبہ کی قسم اگر ایمان سینے میں نہ لے کے گیا، کسی کا کلمہ میرے کام نہیں آئے گا. اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گلیوں میں، اوانوں میں، دکانوں پہ، ہر جگہ اللہ کا ذکر عام کرو. ان گلیوں کو، ان درختوں کو، ان دکانوں کو جہاں بیٹھتے ہو، اتنا قبرستان کی راہوں کو اللہ کا ذکر اتنا سنا دو. جب مرے اس مسجد میں اعلان ہو، حضرات اوان صاحب، خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے. یہ گلی، یہ در و دیوار، یہ پتے کہیں اوان صاحب نہیں جا رہا، یہ ذکر کرتا تھا، یہ پٹھان نہیں جا رہا، یہ تو محمد